فواد اسے آفس میں چھوٹے موٹے کام دینے لگا تھا، زیادہ تر اسے سپرویژن پہ ہی لگا تھا۔ یہ ڈرافٹ بنوانا ہے، اپنی نگرانی میں فائنانس کے ذاکر صاحب سے بنوا لاؤ، اس چیک پہ سائن کروانے ہیں، مفتی صاحب سے کروا لاؤ۔ اور یہ سارے کام بہت اعتماد طلب ہوتے تھے۔ اسے اچھا لگتا کہ وہ اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ دوپہر کا کھانا وہ اکٹھے ہی کھاتے، باقی وقت وہ اپنے آفس میں کام کرتا تو محمل اپنے کیبن میں بیٹھ کر دوسروں کا وغور مشاہدہ کرتی۔ کبھی کبھی اسے احساس ہوتا کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی نہ تو وہ زیادہ کام کے بارے میں سمجھ پائی ہے اور نہ ہی وہ اور فواد زیادہ قریب آئے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس کی پسند کی چیز منگواتا، اس سے اس کی اسٹڈیز اور مسائل کے مطابق ہلکی پھلکی گپ شپ کرتا، مگر اس شام آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جھمکا پہنانے جیسی بے خودی اور جرات پھر اس نے نہیں کی تھی۔ اس روز وہ صبح فواد کے ساتھ آفس نہیں گئی تھی۔ دوپہر میں اسٹاپ میں آنا، میں تمہیں پک کر لوں گا، آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ صبح دوپہر سے کہہ گیا تھا، اور اب وہ مسرور سی دوپہر کے انتظار میں اوپر ٹیرس پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جانے فواد کو کیا بات کرنی تھی، اتنا کیا خاص کام تھا؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی چائے کی سیپ لیتی سوچتے جا رہی تھی۔ نگاہیں یوں ہی ساتھ والوں کے لان پہ بھٹک رہی تھیں۔ وہاں گھاس پہ سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں اور ان پہ سفید شلوار قمیض اور ٹوپیوں والے مدرسے کے بچے ہل ہل کر سپارہ پڑھ رہے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی میز تھی، اس پہ ایک بڑا سا قرآن اور کچھ سپارے رکھے تھے، ساتھ ہی اگربتیاں جل رہی تھیں۔ وہ بلا ارادہ ہی بڑے بند قرآن کو دیکھے گئی۔ ذہن کے کسی نہاں خانے سے وہ چہرہ نکل کر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ سیاہ فام لڑکی کا چہرہ، سیاہ آنکھیں اور موٹے موٹے سیاہی مائل ہونٹ۔ وہ مصحف کو سینے سے لگائے لنگڑاتی ہوئی سڑک پہ دور جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے وہ منظر یاد آتا تو یوں لگتا شاید جاتے سمے اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کیوں رو رہی تھی، وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ اسی طرح بچے ہل ہل کر سپارہ پڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کونے میں بیٹھے ایک بچے نے سپارے کا صفحہ الٹتے ہوئے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر 2 صفحے الٹ دیے۔ چند لمحے بعد اس نے پھر نگاہ آس پاس گھمائی اور کسی کو متوجہ نہ پا کر 3 صفحے پھر سے اکٹھے الٹ دیے اور پھر بلند آواز میں لہک لہک کر پڑھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی محمل ہنس دی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی دانستہ میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، یا پھر شاید رب کو، وہ جان نہ پائی۔ بچے آہستہ آہستہ اٹھ کر سپارے رکھنے لگے، یہاں تک کہ سارے سپاروں کا واپس میز پہ ڈھیر لگ گیا تو قادری صاحب نے قریب کھڑے ملازم کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ قرآن خوانی ہو چکی ہے، بریگیڈیئر صاحب کو بلا دیجیے کہ دعا میں شرکت کر لیں۔ ملازم سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ وہ فواد کو بھول کر دلچسپی اور تجسس سے ریلنگ پہ جھکی ساری کارروائی دیکھنے لگی۔ چائے کا کپ اس نے ایک طرف ڈال دیا تھا۔ چند منٹ بعد ملازم برآمدہ عبور کر کے لان میں اتر آیا۔ قاری صاحب جو منتظر سے بیٹھے تھے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ سر کہہ رہے ہیں کہ وہ بیزی ہیں، دعا میں شرکت نہیں کر سکتے، مگر آپ کا شکریہ، آپ نے قرآن پڑھ دیا۔ سر کہہ رہے ہیں کہ انہیں سکون نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہی دعا کروا دیں کہ انہیں سکون مل جائے۔ قاری صاحب نے گہری سانس لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ جیسے شاکڈ سی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دل میں نامعلوم سا افسوس اتر آیا تھا، ایک عجیب سا احساس، ندامت، عجیب سی بے کلی۔ وہ اس احساس کو کوئی نام تو نہ دے سکی تو چائے کا کپ اٹھائے نیچے اتر آئی، اور پھر دوپہر تک وہ اس واقعہ کو بھول بھال چکی تھی۔ اسٹاپ پہ مقررہ وقت پہ فواد کی مرسیڈیز آتی دکھائی دی تو وہ خوش اور پرشوق سے بینک سے اٹھی۔ کیسی ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو مسکرا کر جیسے بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔
ٹھیک ہوں فواد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ سادگی سے کہہ کر بیگ کندھے سے اتار کر پیچھے رکھنے لگی۔ اپنے انداز سے اس نے کبھی فواد پہ یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اس کی جذبات تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ وہ ہمیشہ خود کو اس کے احسانوں کے بوجھ تلے ممنوع ظاہر کرتی تھی۔ آج کا دن بہت اسپیشل ہے محمل، وہ کار سڑک پہ ڈال کر بہت زور سے بتا رہا تھا۔ آج مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ جی کہیے۔ اچھا، ایسا کیا ہے فواد بھائی؟ تم خود دیکھ لینا۔ خیر، ابھی تو ہم شاپنگ پہ چل رہے ہیں، تمہارے لیے کچھ بہت اسپیشل لینا ہے۔ کپڑے؟ مگر ابھی تو کوئی فنکشن قریب نہیں ہے نا، آج ہے کچھ خاص۔ اچھا، کون کون ہوگا ادھر؟ میں اور تم۔ اس نے مبہم سا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آفس میں؟ وہ کچھ سمجھ رہی تھی مگر انجان بنی رہی۔ او نو، میرٹ میں آج ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔ میرٹ؟ لمحے بھر کو تو وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ میرٹ میں ڈنر تو کیا، اس نے تو کبھی اندر سے میرٹ کی شکل بھی نہ دیکھی تھی، لیکن پھر ڈنر کا لفظ اسے ذرا سا پریشان کر گیا۔ میں اتنی رات کو کیا کہہ کر باہر رہوں گی فواد بھائی؟ نہیں، ہم جلدی آ جائیں گے، اور آج رات میں خود تمہیں گھر لے جاؤں گا، سب کے سامنے، لیکن آف کورس تمہارے جواب کے بعد۔ جواب؟ کس چیز کا جواب؟ کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا جو وہ سمجھ رہی تھی سچ تھا؟ مگر کیا؟ یہ تو وہیں بتاؤں گا۔ آؤ کچھ کپڑے لیتے ہیں تمہارے۔ وہ کار پارک کر کے سیٹ بیلٹ ہٹا رہا تھا۔ مگر یہ ٹھیک تو ہے، اس نے معمولی سا احتجاج کیا۔ او نو، آج تمہیں اسپیشل تیار ہونا پڑے گا۔ اس کے انداز میں نرم سی دھونس تھی۔ وہ ہنس کر اچھا کہتی نیچے اتر آئی۔ وہ اسے ایک خاصے مہنگے بوتیک لے آیا تھا۔ کپڑوں سے زیادہ کپڑوں کی قیمتیں ہوش اڑا دینے والی تھیں۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر کپڑے ادھر ادھر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر رک کر پوچھا، تمہیں ساڑیاں پسند ہیں محمل؟ ساڑیاں؟ وہ حیران ہوئی۔ جی، مگر وہ بہت فارمل۔ کوئی اگر مگر نہیں، یہ ساڑی دیکھو کیسی ہے۔ اس نے ایک سیاہ ساڑی آگے کی۔ سیاہ شفون کی ساڑی پہ سلور مکیش بکھری تھی۔ وہ اتنی خوبصورت جھلملاتی ساڑی تھی کہ نظریں خیرہ کر دیتی۔ اچھی ہے مگر بہت قیمتی۔ تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، یہ پیک کر دیں۔ پھر میچنگ جوتے اور ایک نازک سا سلور رنگوں والا آرٹیفیشل کنگن لیتے خاصا وقت لگ گیا۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی جب وہ جیولری شاپ میں داخل ہوئے۔ گولڈ اینڈ ڈائمنڈ جیولری شاپ میں محمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا فواد اس کے لیے کچھ اتنا قیمتی لینے جا رہا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے اتنا خاص تھی؟ ڈائمنڈ رنگز دکھائیے۔ وہ کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا قدرے تحکم عرب سے بولا تو محمل تو سانس لینا ہی بھول گئی۔ خدا اس طرح چھپڑ پھاڑ کر بھی مہربان ہوتا ہے، اسے آج پتہ چلا تھا۔ معمر بارش سنار صاحب نے فوراً کچھ سیاہ کیس سامنے کیے، اور جیسے جیسے وہ سیاہ کیس کھلتے جا رہے تھے، جگر جگر کرتی ہیرے کی انگوٹھیوں سے اس کی آنکھیں چند حیا رہی تھیں۔ سر، سولیٹیئر میں دکھا دوں؟ ہاں بالکل۔ وہ تو بالکل چپ ہی بیٹھی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ریئیکٹ کس طرح کرے۔ فواد کو کوئی رنگ پسند نہیں آ رہی تھی، وہ اس سے رائے بھی نہیں لے رہا تھا، بس دھڑا دھڑ انگوٹھیاں رو کرتا جا رہا تھا۔ یوں کرو، تم پہلے تیار ہو جاؤ، رنگ بعد میں لے لیں گے۔ شاپ سے نکلتے ہوئے اس نے گھڑی دیکھی۔ میری 6 سے 7 ایک میٹنگ ہے، بہت ضروری ہے، مس نہیں کر سکتا۔ 6 سے 7 تمہیں میرے ساتھ آفس میں بیٹھنا پڑے گا، اور پھر 7 بجے ہم اکٹھے میرٹ کے لیے نکلیں گے، سو تم ابھی تیار ہو جاؤ۔ کدھر؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ پارلر میں؟ اور کدھر؟ میں نے تمہارے لیے اپائنٹمنٹ لے لی تھی، تم صرف اندر جانا اور وہ تمہیں تیار کر دیں گی۔ وہ اسے قریبی پارلر لے آیا تھا، اور وہ پھر ویسے ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا۔ محض 1 گھنٹے بعد جب وہ پارلر کے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی تو اسے خود پہ رشک آیا تھا۔
سیاہ مکیش کی جھلملاتی ساڑی میں اس کا دراز کا سیاہ سلور پینسل ہیل کے باعث مزید نمایاں ہو گیا تھا۔ لمبی سرخی سی گردن اونچے جوڑے کے باعث بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ سے چند ایک لٹکیں گنگرالیاں کر کے اس کے گردن اور رخساروں پہ جھول رہی تھی۔ لائٹ لپسٹک کے ساتھ بلیک اسموکی آئیز اور سیاہ بلاؤز کی چھوٹی آستینوں سے جھلکتے اس کے بہت گورے سنہرے سے بازو۔ ذرا سی محنت سے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ خود کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو وہ جو اس کے انتظار میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا بے اختیار سیدھا ہوا اور پھر مبہوت سا دیکھتا رہ گیا۔ وہ ساڑی کا پلو انگلی سے لپیٹے احتیاط سے سیلون کی باہر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اتنی حسین ہو تم حمل، مجھے اتنے برس پتہ ہی نہ چلا۔ وہ جیسے متاثر ہوا تھا وہ بے اختیار مسکرا دی۔ تھینک یو، چلیں؟ اس نے آسمان کو دیکھا جہاں شام ڈھلنے کو تھی۔ ہاں، میری میٹنگ شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے، چلو۔ ایک بھرپور مسکراتی نگاہ اس پہ ڈال کر وہ کار کا لاک کھولنے ہی لگا تھا کہ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اس وقت کون؟ کہتے کہتے اس نے اسکرین کو دیکھا اور پھر چونک کر فوراً کان سے لگایا۔ جی ملک صاحب، خیریت؟ جی کیا مطلب؟ اس نے لب بھینچ کر کچھ دیر کو دوسری طرف سے سنا۔ مگر آپ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کو میں نے ہی بھیجا ہے۔ مگر کیوں؟ انہوں نے سائن کیوں نہیں کیے؟ اور ایک دم اسے فواد کے چہرے پہ ابھرتی غصے کی لہر دکھائی دی۔ آپ سینئر آفیسر ہیں یا جونیئر؟ انہیں اس سے کیا غرض؟ آپ کو پتہ ہے ملک صاحب، اگر انہوں نے فائل سائن نہیں کی تو صبح تک ہماری فیکٹری ڈوب جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور ایک دم جیسے بھڑکا۔ کیا مطلب؟ میں اس وقت کیسے آ سکتا ہوں؟ میں اس وقت کیسے آ سکتا ہوں اتنی دور؟ میری میٹنگ ہے صدیق صاحب کے ساتھ 6 سے 7 میں، ابھی ASP صاحب سے کیسے ملنے آ سکتا ہوں؟ کیا بکواس ہے؟ اس نے جھلا کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر قریب آئی۔ معلوم نہیں اب کیا ہوگا۔ وہ پریشانی سے کوئی دوسرا نمبر پریس کرنے لگا۔ لمحے بھر کو تو وہ جیسے بھول ہی گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی راؤ صاحب، میں نے ملک الیاس کو بھیجا تھا آپ کی طرف۔ مگر راؤ صاحب اتنی بھی کیا بے اعتباری؟ اس نے رک کر دوسری طرف سے سنا اور پھر جیسے ضبط کرتے ہوئے بے بسی سے بولا، آپ کے ASP کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس کا باپ جاگیردار ہوگا اپنے گاؤں کا، ہم ان کے مزاری نہیں ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹر میں سے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی ایک کال پہ چلے آئے نہیں ہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر میں کچھ دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہہ کر وہ اب کوئی اور نمبر ملانے لگا تھا۔ ASP ہمایوں داؤد جانے مسئلہ کیا ہے اس کی شخص کا؟ محمل بدسل سی اس کے ساتھ گاڑی کے باہر کھڑی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ خیریت ہے فواد بھائی؟ خیریت ہی نہیں ہے۔ ASP کا بچہ جان کو آ گیا ہے، کہتا ہے کمپنی کے مالکوں کو بھیجو تو فائل اپروو ہوگی۔ میں ملازموں سے بات نہیں کرتا، اب کس کو بھیجوں ادھر؟ وہ ابھی اس وقت بلا رہا ہے۔ اس کے گھر پہنچنے میں آغا جان یا حسن کو 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، اور اگر نہ پہنچے تو میرا کروڑوں کا پروجیکٹ ڈوب جائے گا۔ وہ جھنجھلا کر بار بار کسی کو فون ملاتا بہت بے بس لگ رہا تھا۔ اب یہی حل ہے کہ میں ابھی اس کے پاس چلا جاؤں اور وہ واپس آ کر صدیقی صاحب سے میٹنگ کر لوں۔ اور ڈنر کینسل؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ اس نے ہاتھ روک کر محمل کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں یوں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میری مجبوری ہے۔ وہ ملازموں سے بات نہیں کرے گا، گھر کے بندے کو ہی جانا پڑے گا۔ میں بھی ملازم ہوں فواد بھائی؟ ایک خیال سا اس کے ذہن میں ابھرا۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے چونکا۔ اگر میں آپ کے 2 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر دوں تب تو ہم ڈنر پہ جا سکتے ہیں نا؟ وہ ہچکچا کر بولی کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ ارے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ تم بھی تو کمپنی کے اونرز میں سے ہو، تم بھی تو یہ فائل سائن کروا سکتی ہو۔ بلکہ یوں کرتے ہیں، تم ڈرائیور کے ساتھ فائل لے کر چلی جاؤ، جب تک میں صدیقی صاحب سے نپٹ لیتا ہوں۔
اور پھر ڈرائیور تمہیں ہوٹل لے آئے گا، ٹھیک؟ اس نے منٹوں میں سارا پلان ترتیب دے دیا۔ وہ گہری سانس بھر کر رک گئی۔ ٹھیک ہے، مگر ٹھیک ہے، میں پھر چینج کر لوں؟ نہیں نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس طرح تو تم واقعی کوئی پراعتماد ایگزیکٹو لگ رہی ہو۔ یہ ساری بزنس وومین فارملی ایسے ہی ڈریس اپ ہوتی ہیں۔ میں ڈرائیور کو کال کر لوں؟ وہ مطمئن تھا، مگر محمل کو قدرے عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ اتنی قیمتی اور جملاتی ساڑی میں کسی فنکشن کے لیے تیار لگ رہی تھی اور کسی آفیشیل معاملے کے لیے موزوں نہیں۔ لیکن اگر فواد کہہ رہا تھا تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا۔ یہ خیال کہ وہ ڈنر پہ جا رہے تھے اسے پھر سے ایکسائٹڈ کر گیا۔ سارا راستہ وہ پچھلی سیٹ پہ ٹیک لگائے آنکھیں موندے اس ہیرے کی انگوٹھی کے متعلق سوچتی آئی تھی جو فواد نے یقیناً لے لی ہوگی، اور جب وہ تائی اماں کے سامنے کھڑا ہو کر محمل سے شادی کی بات کرے گا تب تو مانو گھر میں طوفان ہی آ جائے گا۔ مگر اچھا ہے، ایسا ایک طوفان ان فرعونوں کو لرزانے کے لیے آنا چاہیے۔ وہ پرسکون، مطمئن اور پراعتماد تھی۔ گاڑی طویل ڈرائی وے عبور کر کے پورش میں رکی تو وہ ایک ستائشی نگاہ خوبصورت سے لان پہ ڈالتی نیچے اتری۔ مین ڈور پہ ایک سوٹڈ بوٹڈ دھیر عمر شخص جیسے منتظر سا کھڑا تھا۔ ASP ہمایوں داؤد، اس نے ذہن میں اندازہ لگایا اور فائل مضبوطی سے پکڑے اعتماد سے چلتی ان کے قریب آئی۔ میں آغا گروپ آف انڈسٹریز سے۔ جی میڈم محمل ابراہیم، آئیے، ASP صاحب اندر آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول کر راستہ دیا۔ وہ لمحے بھر کو ہچکچائی، پھر خود کو ڈانپتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ روشنیوں میں گھرا وہ بہت نفیس اور قیمتی سامان سے آراستہ گھر اندر سے اتنا خوبصورت تھا کہ خود کو سنجیدہ رکھنے کے باوجود اس کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ASP صاحب کدھر؟ وہ اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے آگے تیز تیز چلتے ہوئے لاؤنج میں لے آیا۔ سر، یہ پہنچ گئی ہیں۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے بیٹھے شخص کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ تھوڑی تھوڑی سی شیپ بڑی تھی اور بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ بلیک کوٹ میں ملبوس، جس کے اندر سفید شرٹ کے 2 بٹن اوپر سے کھلے تھے، ایک ہاتھ میں اورنج جوس سے بھرا وائن گلاس پکڑے وہ بغور اسے اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو محمل کے قدم ڈگمگائے۔ اس کا پالا زیادہ تر گھر کے لڑکوں سے ہی پڑا تھا۔ فواد اور حسن خوش شکل تھے، کچھ دولت کی چمک و دمک سے بھی اسٹائلش لگتے تھے۔ باقی اس کے چچاؤں میں بھی کوئی اتنا متاثر کن شخصیت کا مالک نہ تھا جتنا صوفے پہ بیٹھا وہ مغرور سا دکھنے والا شخص تھا۔ ہینڈسم، بےحد ہینڈسم، اتنا وجیحہ مرد اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مرعوب ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اسے بغور جانچتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ آ کر سیدھے سامنے والے صوفے پہ بیٹھی اور فائل سامنے میز پہ رکھ دی۔ اب اس کا اعتماد کسی حد تک بحال ہونے لگا تھا۔ یہ فائل اپروو کروانی تھی ASP صاحب، وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اس کے مقابل بیٹھی خاصی اعتماد سے بولی تو وہ ذرا سا مسکرایا، پھر سامنے ہاتھ باندھے کھڑے سوٹڈ بوٹڈ شخص کو دیکھا۔ ان کو آغا فواد کریم نے ہی بھیجا ہے راؤ صاحب، مسکرا کر کہتے اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ محمل نے ذرا چونک کر راؤ کو دیکھا، وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ کچھ تھا ان دونوں کی معنی خیز مسکراہٹ میں۔ دور اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا۔ تو آپ فائل اپروو کروانے آئی ہیں؟ وہ اس تازہ مسکراتی نگاہوں سے کہہ رہا تھا۔ محمل کو الجھن ہونے لگی۔ جی، یہ آغا گروپ آف انڈسٹریز کی فائل ہیں اور آپ کی اپنی فائل؟ وہ کہاں ہے؟ اس نے گلاس سائڈ پہ رکھا اور قدرے جھک کر ہاتھ بڑھا کے فائل اٹھائی۔ میری کون سی فائل؟ کچھ تھا اسے غلط لگ رہا تھا، کہیں کچھ بہت غلط ہو رہا تھا۔ آپ جائیں راؤ صاحب۔ اس نے فائل کے صفحے پلٹا کر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور پھر فائل اس کی طرف بڑھائی۔ محمل لینے کے لیے اٹھی مگر بہت تیزی سے راؤ صاحب نے آگے بڑھ کر فائل تھامی۔ اور جا کر آغا فواد کے ڈرائیور کو کہیں کہ فائل اپرووڈ ہے، صبح ان کو رسید مل جائے گی۔ بہتر سر۔ راؤ صاحب فائل لے کر پلٹے تو وہ کھڑی ہوئی۔ مجھے دے دیں، میں لے جاتی ہوں۔ وہ دونوں ایک دم چونکے تھے اور پھر رک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمایوں نے اشارہ کیا تو راؤ صاحب سر ہلا کر باہر نکل گئے۔ آپ بیٹھیے میڈم، ڈرائیور دے آئے گا۔
ایک دم ہی اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی تھی۔ اسے لگا وہ غلط وقت پہ غلط جگہ اور غلط لوگوں کے درمیان آ گئی ہے۔ اسے وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہیں میں چلتی ہوں، وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ وہ تیزی سے اٹھا اور زور سے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ اس کے لبوں سے چیخ نکلی، زیادہ اوور اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے ویسے ہی کرو۔ اس کے بازو کو اپنی اہنی گرفت میں دبوچے وہ گرایا تھا۔ لمحے بھر کو تو زمین و آسمان محمل کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ چھوڑیے مجھے، وہ سنبھل ہی نہ پائی تھی کہ ہمایوں داؤد نے اس کے دونوں بازوؤں کو ہاتھوں میں پکڑ کر اسے ایسا جھٹکا دے کر اپنے بالکل سامنے کیا۔ زیادہ چالاکی دکھائی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جاؤ گی۔ مجھے چھوڑیے، مجھے گھر جانا ہے۔ محمل نے اس کو پرے دھکیلنا چاہا مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ گھر جانا ہے؟ گھر ہی جانا تھا تو یہ اتنے بناؤ سنگار کیوں کیے تھے؟ ہاں؟ اس نے ہولے سے اس کی تھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا۔ دوسرے ہاتھ سے کوہنی اتنی مضبوطی سے جکڑ رکھی تھی کہ وہ ہل نہ پائی اور گھبرا کر چہرہ پیچھے کیا۔ میں فنکشن پہ جا رہی تھی، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ فواد بھائی سے میری بات کرائیں، انہیں بتائیں کہ… بھائی؟ وہ چونکا۔ آغا فواد تمہارا بھائی ہے؟ جی وہ میرے بھائی ہیں، آپ بے شک ان سے پوچھ لیں۔ مجھے یہاں نہیں آنا تھا، فواد بھائی کو خود آنا تھا، مگر ان کی میٹنگ تھی، وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ آپ پلیز مجھے گھر جانے دیں، میں غلط لڑکی نہیں ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہیں۔ راؤ پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اسی کو ادھر آنا تھا، 4 ہفتے پہلے تو ڈیل ہوئی تھی سر، اور اسی کے نام سے ہی ہوئی تھی، کم عمر، خوبصورت اور انچوہی۔ آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے۔ راؤ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ محمل ابراہیم نام ہے نا تمہارا؟ تم آغا کے بہن کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ 3 کروڑ کے نفع کے پیچھے اپنی بہن کو ایک رات کے لیے نہیں بیچ سکتا۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے بہت زور کا چکر آیا تھا، وہ گرنے ہی لگی تھی کہ ہمایوں نے اس کی دوسری کوہنی سے پکڑ کر اسے کھڑا رکھا۔ اب سیدھی طرح بتاؤ کہ تم ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو یا آغا نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے؟ تم محمل ابراہیم ہو اور وہ فواد کریم، وہ تمہارا سگا بھائی ہے، اتنے عرصے سے لڑکیاں فراہم کر رہا ہے، پہلے تو کبھی اپنی بہن کا سودا نہیں کیا؟ نہیں، اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فواد بھائی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ میری ان سے بات کروائیں، آپ خود سن لینا، وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں، ہمیں فنکشن پہ جانا تھا۔ ہر عام انسان کی طرح محمل کو بھی جھوٹ کی ہلکی پھلکی عادت تو تھی، اور اسی پرانی عادت کا کمال تھا کہ خود بخود اس کے لبوں سے ڈنر کی جگہ فنکشن نکلا تھا۔ کہیں لاشعور میں اسے احساس تھا کہ اگر وہ اپنے اور فواد کی خاص ڈنر کا کہتی تو وہ اسے بری لڑکی سمجھتے۔ راؤ صاحب، آغا فواد کو فون ملائیں۔ رائٹ سر۔ راؤ موبائل پہ نمبر ملانے لگا۔ اور اسپیکر آن رکھیے، اس نے کہہ کر ایک گہری نظر محمل پہ ڈالی جو بے قرار اور ہراساں سی راؤ کے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھ رہی تھی۔ جی راؤ صاحب، ایک دم کمرے میں فواد کی آواز گونجی۔ مال پہنچ گیا؟ پہنچ تو گیا ہے مگر پرزے آواز بہت دیتے ہیں، آپ بات کر لیں۔ اس نے فون آگے بڑھا کر محمل کے کان سے لگایا۔ ہیلو فواد بھائی، وہ رو پڑی تھی۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، آپ پلیز ان کو بکواس مت کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے یا نہیں؟ چاہیے ہے نا؟ تو جیسے ASP صاحب کہتے ہیں کرتی جاؤ۔ فواد بھائی، وہ حلق کے بل چلائی، یہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے، وہ جو کرتے ہیں کرنے دو، صرف ایک رات ہی تو بات ہے، اب زیادہ بک بک مت کرنا، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ساتوں آسمان اس کے سر پہ ٹوٹے تھے، وہ سخت سی کھڑی رہ گئی۔ صرف ایک رات کی تو بات ہے، صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ اس کی آواز اس کے ذہن پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ بس ایک ڈائمنڈ رنگ کا لارا دیا ہے اس نے تمہیں، اور تم تو کہتی ہو کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ فون اس کے کان سے ہٹا کر بند کرتے ہوئے ہمایوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اسی رات پتھر کے بے جان بت بنی کھڑی رہی تھی، اس کا ذہن، دل، کان، آنکھیں سب بند ہو چکے تھے۔ راؤ صاحب، پتہ کرائیں کہ یہ واقعی فواد کریم کی بہن ہے یا نہیں، اور اس کی بات میں کتنی سچائی ہے، یہ تو ہم بعد میں خود معلوم کر لیں گے۔ شمس بچل، اس نے زور سے آواز دی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے، سخت کھڑے وجود میں اس نے سہمی جان آہستہ آہستہ نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے بادل چھانے لگے تھے۔ 2 گن مین دوڑتے ہوئے اندر آئے تھے۔ شمس، اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دو،
اور دھیان کرنا بھاگنے نہ پائے اور بچل اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا مکمل چکرا گری، اور اگر اس نے اس کو دونوں بازوؤں سے تھام نہ رکھا ہوتا تو وہ نیچے گر پڑتی۔ محمل محمل، وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں اور ذہن گہرے اندھیریوں میں ڈوبتا چلا گیا۔